ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن الله يحب المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب الذين أن يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کہ رب العالمین اس مسلمان سے محبت فرمائے۔ جس طرح دنیا میں انسان کسی جگہ کام کر رہا ہو، کسی فیکٹری میں ملازم ہو، کسی دفتر میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا منیجر راضی ہو، محبت کرے۔ غلام ہے تو آقا مجھ سے محبت کرے، اگر نوکر ہے تو اس کا سرپرست مجھ سے محبت کرے۔ تو دنیا میں یہ خواہش ہر انسان کو رہتی ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اعزاز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے۔ قرآن کریم میں چند اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان میں یہ اوصاف ہوں گے تو رب العالمین اس سے محبت فرمائے گا۔ اب ایسے اوصاف کون کون سے ہیں؟ تو پورے قرآن کریم میں چند صفات ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر کسی سے اللہ محبت کرے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر اعزاز اور خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ رب العالمین جس سے محبت کر رہا۔ اب سب سے پہلا خوش نصیب انسان کون ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً جو لوگ نیکی میں زندگی گزارتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا سب سے پہلا وصف نیکی میں اپنی زندگی گزارنا، یعنی جو انسان نیکوکار ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، رب العالمین فرماتے ہیں میں اسے محبت کروں گا۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، ان کی ساری زندگی نیکی میں گزرتی تھی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر ایک آدمی دین سے دور ہے، عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا پیر ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ پہنچا ہوا انسان وہ ہوگا، اللہ کا محبوب وہ ہوگا جو زندگی میں نیکوکار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگیاں نیکی میں ہی گزرتی تھی۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 55 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے واقعہ یہ لکھا ہے، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، وفات 150 ہجری میں ہے، تو 15 سال کی عمر کے بعد سے وفات تک ہر سال ان کا معمول تھا حج کرتے تھے، تو زندگی میں 55 انہوں نے حج کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں انہوں نے امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے زندگی میں 80 مرتبہ حج کیا۔ 80 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ یہ یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت نوافل پڑھنا ان کا یومیہ کا معمول تھا، حالانکہ یہ اپنے دور کے چیف جسٹس اور قاضی القضات ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے حیوانات کی زندگی اور ان کے حالات لکھے، تو اس میں جب ہدہد پرندے کا تذکرہ آیا تو اس کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے، ان کی والدہ نے اس وقت خواب دیکھا جب یہ ان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ہدہد کا پرندہ نکلا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ انہوں نے صبح ایک معبر سے تعبیر پوچھی کہ میں حالت حمل میں ہوں اور میں نے ہدہد پرندے کو دیکھا کہ وہ میرے جسم سے نکلا اور اڑنے لگا۔ انہوں نے کہا اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو نوافل کثرت سے پڑھے گا، چونکہ ہدہد پرندہ بار بار زمین میں چونچ مارتا ہے، جس جگہ پانی ہوتا ہے یہ اس جگہ چونچ مارتا ہے، تو یہ کنایا تھا اس کے نوافل پڑھنے سے۔ تو جب ان کا یہ بیٹا امام ابو قلابہ پیدا ہوئے تو یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے جس کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز میں حاضر تھے، تو مسجد کے امام نے سورہ زلزال تلاوت کی۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ مسجد سے چلے گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور یہی سورہ زلزال تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی یہ جو آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ قرآن کی آیت بار بار دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ مسجد کا مؤذن انتظار میں تھا ابھی ان کے نوافل مکمل ہوں، یہ باہر نکلیں تو میں مسجد کا دیا بجھا دوں، دروازے کو تالا لگا دوں۔ کافی دیر انتظار کیا لیکن امام ابو حنیفہ اپنے نوافل میں رہے اور مسلسل روتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے تو انہوں نے دروازے کو ویسے ہی ہلکا سا بند کیا اور چلے گئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب اذان دینے کے لیے آئے تو دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور یہی 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آگے آیا فجر کی اذان دینے لگا تو انہوں نے اپنے نوافل کو مکمل کر دیا، اور پھر میں جب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا تم نے جو میرا عمل دیکھا کسی کو بتانا نہیں، زندگی بھر کسی کو معلوم نہ ہو یہ عمل میرا اللہ کے لیے تھا، تو انہوں نے بھی زندگی میں کسی کو نہ بتایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، ساری رات 2 آیتیں پڑھتے پڑھتے آپ نے گزار دی۔ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو مسجد میں عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ہم کہتے ہیں یہ فارغ آدمی، یہ مولویوں کا کام ہے، طلبہ کا کام ہے، تبلیغی احباب کا کام ہے، ہم تو فارغ نہیں۔
ہم تو کاروباری ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم عہدے والے، بزنس والے، پیسے والے، ہم فارغ نہیں۔ اصل بات ہے اللہ کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اپنے گھر بلا دیتا ہے، اور جسے توفیق نہیں دیتا اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند کر دیتا ہے۔ تو پہلا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو اپنی زندگی میں نیکی لے کر آئے تو اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے جس کی زندگی میں توبہ ہو۔ اس لیے ہم کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، گناہوں پہ آنسو بہائیں۔ ساتوں سمندروں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ نہریں اس نے بہائیں، چشمے اس نے بہائے، لیکن آنسوؤں کا جو قطرہ گال پہ آ جائے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ رب العزت اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کے خوف سے روئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے